نیا عہد نامہ۔ اگر آپ کلام مقدس میں کتب کی فہرست کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دو بڑے مجموعوں پر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ لفظ عہد نامے سے مراد ایک شراکتی عہد ہے اور یہ دونوں عہد نامے اسی کے متعلق ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اور تمام انسانیت کے ساتھ خدا کے شراکتی عہد کی رزمیہ اور پیچیدہ کہانی بیان کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کو عبرانی روایت میں تناخ کہا جاتا ہے۔ یہ 39 اسرائیلی تحریروں کے توماروں کا ایک مربوط مجموعہ ہے جن کے بننے میں 1000 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس کے برعکس نئے عہد نامے کی 27 کتابیں 30 سے 40 سالوں میں وجود میں آئیں۔ یہ سب یسوع کے پیروکاروں کی پہلی نسل کی معرفت قلم بند ہوئیں۔ ابتدائی دور سے ہی مسیحیوں کی جماعتوں نے ان تحریروں کو جمع کرنا اور پرانے عہد نامے کے ساتھ یسوع تک لے جانے والی ایک کہانی کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ نیا عہد نامہ 4 بیانی کتابوں سے شروع ہوتا ہے جو سب مل کر انجیل کہلاتی ہیں۔ یہ یسوع ناصری کی زندگی، موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی کہانی کو ایک خوشخبری کے اعلان کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ ان کے بعد 5ویں بیانی کتاب ہے جس کو رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جی اٹھا یسوع رسولوں کو اختیار بخشتا ہے۔ رسولوں کے معنی ہیں بھیجے ہوئے۔ انہیں یسوع کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ ساری قدیم دنیا میں یسوع کی خوشخبری کو پھیلائیں۔ اعمال کے بعد رسولوں کے خطوط کا مجموعہ آتا ہے۔ یہ یسوع کے پیروکاروں کی مقامی جماعتوں کو، جنہیں کلیسیائیں کہا جاتا تھا، تعلیم دینے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے لکھے گئے تھے۔ 13 خطوط پولس رسول کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں اور وہ اس ترتیب میں نہیں کہ کب لکھے گئے بلکہ طویل سے مختصر کی ترتیب میں ہے۔ پھر ایک خط عبرانیوں کے نام ہے جو رسولوں کے کسی بہت قریبی شخص نے لکھا مگر اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یعقوب، یہودا، پطرس اور یوحنا کے خطوط۔ 2 یسوع کے بھائی تھے اور وہ اس کے پیروکاروں میں سے تھے۔ نئے عہد نامے کی آخری کتاب مکاشفہ ہے۔ یہ 7 کلیسیاؤں کے نام خط ہے جو یسوع کے تمام پیروکاروں کے لیے چیلنج اور تسلی کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ نئے عہد نامے کی کتب ہیں، لیکن یہ کس کے متعلق ہیں اور یہ ایک متحد کہانی بنانے کے لیے پرانے عہد نامے کے ساتھ کیسے جڑتی ہیں؟ اس طرح سوچیں، کتاب مقدس بہت سی تحریکوں یا کاموں پر مشتمل ایک رزمیہ بیان ہے۔ پرانا عہد نامہ عوامل کے پہلے سلسلے کا ذکر کرتا ہے جو آپ کو بعد میں آنے والی کہانی کو سمجھنے کے لیے ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتا ہے۔ بنیادی موضوعات اور بنیادی تنازعات کو تشکیلی نمونوں میں ترتیب دیا گیا ہے اور پھر نئے عہد نامے میں ان سب کو اٹھا کر یسوع کی ذات میں کہانی کو اختتام تک لے جایا گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا کیا مطلب ہے۔ پہلا کام خدا اور پوری انسانیت کے بارے ہے۔ خدا ان انسانوں کے لیے جنہیں دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے خدا کے ساتھی بننے کی غرض سے تخلیق کیا گیا تھا، ایک باغ نما ہیکل فراہم کرتا ہے۔ لیکن انسان بے وقوف ہیں اور ایک گھناؤنی آزمائش میں ہمت ہار جاتے ہیں اور خدا کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ البتہ ان کو بیابان میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے جہاں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شہر تعمیر کرتے ہیں جو ان کی خود غرضی اور ظلم کو پھیلاتے ہوئے بڑے شہر بابل تک لے جاتے ہیں۔ لیکن خدا دنیا اور اس کے بے وقوف انسانوں سے پیار کرتا ہے، چنانچہ وہ ایک نئے آسمان کی آمد کے وعدے کے ساتھ نجات کا ایک منصوبہ تیار کرتا ہے جو اس بدی کا خاتمہ کر دے گا جس نے ہمیں اپنی ہی تباہی کی طرف راغب کیا تھا۔ کتاب مقدس کی کہانی کا اگلا کام خدا اور اسرائیل کے متعلق ہے اور یہ پہلے کام کے موضوعات اور نمونوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ خدا ایک نئی انسانیت کو بابل سے باہر ایک شاندار باغ والی سرزمین میں بلاتا ہے، یعنی ابراہم اور سارہ اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کو۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ ان کے وسیلے سے تمام قوموں کے لیے برکات بحال کی جائیں گی۔ یقیناً یہی وہ نئے انسان ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل خدا کے خلاف انسانیت کی بغاوت کو دہراتے ہیں اور اپنے پرتشدد شہر تعمیر کرتے ہیں جو اپنی ہی تباہی اور بابل میں ایک اور جلا وطنی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے وعدے کو قائم رکھتا ہے کہ نیا انسان ابراہم کی نسل سے آئے گا۔ یہ کاہن بادشاہ ہوگا جسے اب اسرائیل اور انسانیت کو بابل سے چھڑا کر دنیا میں خدا کی برکت کو بحال کرنا ہوگا۔
اب غور کریں کہ کیسے یہ دونوں کام ایک ہی نمونے کے مطابق تشکیل دیے گئے ہیں۔ دوسرا کام پہلے والے کا طویل اور زیادہ پرتشدد حصہ ہے، اور یہ دونوں مل کر انسان کی المناک حالت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے وعدے پر روشنی بھی ڈالتے ہیں جسے اگلے کام یعنی پرانے عہد نامے کے انبیاء اور نظموں میں مزید تیار کیا جائے گا۔ انبیاء کرام بنی اسرائیل اور ساری قوموں پر ان کی برائی کا الزام لگاتے رہے، اور وہ اعلان کرتے تھے کہ ایک دن خدا خود خداوند کا دن برپا کرنے اور اپنی دنیا کو بابل سے رہائی دینے کے لیے آ پہنچے گا۔ وہ ایک موعودہ شاہی کاہن کے ذریعے یہ کرے گا جو ایک غلام کی طرح دکھ اٹھائے گا اور بنی اسرائیل اور ساری انسانیت کے گناہوں کی خاطر مرے گا، لیکن پھر وہ قوموں پر بطور بادشاہ سر بلند کیا جائے گا۔ وہ دوسروں کو بابل چھوڑنے اور نئے عہد کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے بلائے گا جو نئے یروشلم یعنی ایک نئی مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے خدا کے ساتھ شامل ہوں گے، اور اس طرح پرانا عہد نامہ کہانی میں ایک نئے کام کی توقع کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور جب آپ نئے عہد نامے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ وہی کہانی ہے جو اب یسوع میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ چاروں انجیلی بیان یسوع کو دو طرح سے متعارف کراتے ہیں: ابراہیم کا موعودہ بیٹا جو قوموں کے لیے خدا کی برکت کو بحال کرے گا، اور نیا انسان جو برائی کو شکست دے گا اور انسانیت کو خدا کے ساتھ شراکت کے لیے بحال کرے گا۔ لہٰذا یسوع کو ایک انسان کے طور پر اور اس سے بڑھ کر پیش کیا گیا ہے۔ وہ خدا کی موعودہ بادشاہی کی آمد کا اعلان کرتا پھرا، اور وہ اس طرح سے بولتا اور کام کرتا تھا گویا کہ وہ اسرائیل کا الہی بادشاہ ہے، لیکن اپنے آپ کو بادشاہ کہنے کی بجائے یسوع اپنے آپ کو ابن آدم کہتا تھا، یعنی ایک انسان جو ایک خادم کی طرح کام کرے گا۔ اناجیل دعویٰ کر رہی ہیں کہ یسوع کی ذات میں اسرائیل کا خدا ایک وفادار اسرائیلی اور سچا انسان بن گیا جو کہ ہمیں بننا تھا، لیکن ہم وہ بننے میں ناکام ہو گئے۔ یسوع کا مشن اس تاریک بدی کا مقابلہ کرنا تھا جو انسان کی بدی کے نیچے چھپ کر ہمیں خود غرضی، تشدد اور موت کی طرف مائل کر رہی ہے۔ لیکن آپ اس قسم کی بدی کو کیسے شکست دیں گے؟ اناجیل کے اندر حیران کن جواب یہ ہے کہ یسوع انسانی بدی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے خلاف قیاس تخت یعنی صلیب پر قتل کرے، جہاں یسوع نے انسان کی بدی اور گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، اور یہیں پر اس نے اس چیز کا عملی مظاہرہ کیا جس کی اس نے تعلیم دی تھی، یعنی یہ کہ عدم تشدد، معافی اور خود ایثارانہ محبت کائنات کی سب سے طاقتور چیزیں ہیں، اور چونکہ دنیا سے خدا کی محبت برائی یا موت سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے یسوع کو ایک نئی انسانیت کے نمونے کے طور پر نئی زندگی کے لیے زندہ کیا گیا، اور یہ چیز ہمیں اعمال کی کہانی تک لے جاتی ہے۔ جب یسوع کے پیروکار لوگوں کو پرانی انسانیت کو چھوڑنے اور یسوع کے کثیر النسل خاندان میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو خدا روح القدس کے وسیلے سے انہیں قوت بخشتا ہے کہ وہ یسوع کی زندگی اور محبت کو دنیا میں پھیلائیں۔ یہاں پر رسولوں کے خطوط کہانی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر رسول پہلی مسیحی جماعتوں سے خطاب کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جی اٹھے یسوع بادشاہ کی خوشخبری نے کس طرح تاریخ کو بدلا، اور چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر حصے کو بھی نئی شکل دے۔ وہ ہم پر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی کی کہانیوں کو کتاب مقدس کی رزمیہ کہانی کے حصے کے طور پر کیسے دیکھیں، پرانے عہد نامے کی کہانیوں اور یسوع کی کہانیوں کی روشنی میں خوشخبری کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساری انسانیت بابل کی اسیری میں پھنسی ہے، لیکن یسوع ایک نیا گھر بنانے کے لیے آیا۔ ہم سب خود غرضی اور گناہ کی مختلف قسم کی مصری غلامی میں جی رہے ہیں، لیکن یسوع فسح کے برے کے طور پر قربان ہوا تاکہ ہمیں موعودہ ملک میں آزادی بخشے۔ ہماری پرانی انسانیت موت کی خاک میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن یسوع کے جی اٹھنے نے نئی انسانیت کے لیے ایک نیا مستقبل کھول دیا ہے۔ ہم یہاں موجود برے دور میں جی رہے ہیں، لیکن یسوع اور روح کے وسیلے سے اب یہاں ایک نئی تخلیق کھل گئی ہے، اور یہ بات ہمیں مکاشفہ کی کتاب تک لے جاتی ہے، جہاں پوری کتاب مقدس کی کہانی طاقتور علامت اور منظر کشی میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یسوع کو ایک ذبح کیے ہوئے برے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا خون بہتا ہے، اور اس کو دنیا کے الہی بادشاہ کے طور پر سر بلند کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو غلامی اور بابل کی اسیری سے باہر نکال رہا ہے، اور جب وہ بابل کے اثر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو انہیں اپنے ذبح کیے ہوئے قائد کے ساتھ دکھ اٹھانا ہوگا۔ لیکن جب آپ جی اٹھے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں
تو موت بھی نئی مخلوق کے طلوع کو نہیں روک سکتی، جس کی منظر کشی یہاں پر نئے یروشلم کے ہیکل نما باغ ایک لمبی جلا وطنی کے بعد انسانیت کے حقیقی گھر کے طور پر کی گئی ہے۔ اور اس طرح کتاب مقدس کے آخری صفحے پر آسمان اور زمین دوبارہ مل جاتے ہیں اور نئے انسان کتاب مقدس کے پہلے صفحے سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی سب مل کر خدا کی محبت اور قدرت میں دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ نیا عہد نامہ دستاویزات کا ایک قابل ذکر مجموعہ ہے۔ وہ دستاویزات رسولوں کی اس گواہی کی نمائندگی کرتی ہیں جو ہمیں خود جی اٹھے یسوع کا پتہ دیتی ہیں، اور خدا کے روح کی معرفت یہ انسانی الفاظ پہلی صدی سے 21ویں صدی تک خدا کے الہامی کلام کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر ایک کتاب ظاہر کرتی ہے کہ خدا یسوع اور روح کے ذریعے ہماری دنیا کو تجدید شدہ مخلوق کی صورت میں اس کی آخری منزل تک کیسے لے جایا جا رہا ہے، اور اس طرح کہانی کا اختتام دراصل ایک نئی کہانی کا آغاز ہے جس کا بیان کیا جانا ابھی باقی ہے، اور نیا عہد نامہ انہی سب باتوں کے متعلق ہے۔